السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ، پروگرام عرفان و سیاست کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ملک کے خارجہ امور اور بدقسمتی سے وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور اس کے نتیجے میں آنے والی تباہی اور خارجہ امور میں ابتری۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، ٹوٹ ٹنگ ہے۔ کشمیر کو 1947 میں تقسیم بر صغیر کے وقت بھارت نے اپنی فوجیں اتار کر اس پر قبضہ کر لیا تھا، جسے چھڑانے کی کوشش کی گئی، لیکن اقوام متحدہ تک معاملہ پہنچا اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہاں حق خود ارادیت دیا جانا تھا کشمیری عوام کو۔ ہندوستان کی کبھی جرت نہ ہوئی کہ اپنے اس دائرے سے یا اقوام متحدہ کی قراردادوں سے اس قدر انحراف کر بھارت نے کبھی یہ جرت نہیں کی تھی کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو اس طرح بالائے طاق رکھتے ہوئے اور پاکستان جو کہ ایک ایٹمی قوت ہے اس کے خوف سے نکلتے ہوئے کشمیر کو ہڑپ کر جاتا، اسے اپنا حصہ قرار دے دیتا اور اس کا سٹیٹس بدل کے رکھ دیتا۔ اس نے سٹیٹس بدل کر رکھ دیا۔ میں مذہب، قوم، علاقے یا کسی اور حوالے سے انسانوں کے ساتھ جنگوں کا مخالف اور امن کا حامی ہوں، لیکن جب کوئی قوم، کوئی گروہ سینہ زوری پر اتر ہے تو پھر کسی حد تک بھی اس کے خلاف جا کر اپنی عزت نفس اور قومی عزت نفس کے تحفظ کے حق میں ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ جس وقت مودی کی حکومت نے ہڑپ کر لیا کشمیر کو تو اس وقت اسے سبق ضرور سکھانا چاہیے تھا، بھلے ہمیں کسی حد تک بھی جانا پڑتا۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ موقع تھا کہ جب اسے پتھر کے دور میں واپس بھیج دینا چاہیے تھا، اپنا کچھ بچتا یا نہ بچتا۔ اس وقت میں نے سوچا تھا کہ کیا یہ ایٹمی میزائل ہم نے قوم کا خربوں روپیہ لگا کر جو بنائے ہیں، کیا عید میلاد النبی کے روز یہ آتش زنی کے لیے بنائے ہیں کہ اتنا بڑا واقعہ آپ کے ساتھ کوئی کر جائے اور آپ جو ہے وہ آرام سے بیٹھے ہیں؟ اور المیہ یہ ہے کہ آج اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے کی راہیں تلاش کر رہے ہیں۔ تف ہے ان غیرت سے اور عزت نفس سے عاری پاکستان کے ذمہ داران۔ اسحاق ڈار ہے کون؟ بتانا پڑے گا۔ میں کسی محنت کش کی عزت کرنے والا شخص ہوں۔ وہ لوگ جو سر پہ بوجھ اٹھا کر سڑکوں پہ چلتے ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں۔ محنت سے بڑی عظمت اور کوئی ہو نہیں سکتی میرے نزدیک۔ لیکن اس حوالے سے میں ضرور بات کروں گا کہ یہ اسحاق ڈار، جس کے والد گرامی گوال منڈی کی ایک گلی میں سائیکل کو پنکچر لگایا کرتے تھے، قابل احترام تھے، مزدور تھے، پسینہ بہا کر اپنی اولاد کو پالتے تھے، پھر سائیکلیں کچھ رکھ لی اور کرائے پہ دینا شروع کر دی، اور لوگ سائیکلیں کرائے پر لے کر 8 آنے گھنٹے پہ چلایا کرتے تھے، اپنے کام کیا کرتے تھے، اور 8 آنے 4 آنے اسحاق ڈار کے والد صاحب کی ہتھیلی پہ رکھا کرتے تھے۔ یہاں تک تو وہ قابل احترام ہیں کہ اپنی اولاد کو پالا انہوں نے محنت کے ساتھ، سلام ہے اس مزدور پہ۔ لیکن جس طرح نوح کی بدبخت اولاد، یہ بدبخت اولاد میں اسے کہوں گا کہ جو ہی نواز شریف کے ساتھ اس کا ایک سمبند بنا، بیٹی لی، ایک ہوئے اور پھر مل کر لوٹنا شروع کر دیا اس ملک کو۔ اور جب نواز شریف وزیر اعظم بنا تو یہ وزیر خزانہ بنا دیا گیا، اور پھر لوٹ مار کا وہ بازار گرم ہوا کہ آپ تصور میں لے آئیں کہ نادر شاہ اور اس کی افواج دلی میں داخل ہو چکی ہیں، قبضہ پا کر اب اس کے بعد گلی محلوں میں واقع مکانوں سے
نہ کوئی گلاس چھوڑا، نہ کوئی پلیٹ چھوڑی، نہ کوئی چمچ چھوڑا، نہ کوئی نقدی چھوڑی، نہ چار پہیے، جو کچھ بھی تھا اس قوم کے پاس، جس طرح نادر شاہ کی فوج نے لوٹا تھا، اس اکلے نادر شاہ نے اس ملک کو لوٹا۔ کس کے لیے؟ نواز شریف کے لیے۔ اور نیب کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے، اس کی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ کس طرح یہ نواز شریف کے لیے، اپنے سمدھی کے لیے یہ منی لانڈرنگ کرتا رہا ہے۔ اس لیے اسی طرح کوئی عزت کا پاس، نہ کوئی غیرت ان کے اندر۔ یہ تو لوٹ مار کرتے رہے ہیں، اب لوٹ مار آخری دفعہ ہے، اب اخیر کر دیں گے یہ۔ تو صدمہ ہوا مجھے یہ سن کر کہ جی ہم راہیں تلاش کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ تجارت آپ کے ساتھ ہندوستان کرے گا ہی نہیں۔ آپ نے یہ کہا، اور ان کے وزیر خارجہ نے، غالباً ایس جے شنکر نام ہے اس کا، اس نے کسی نے پوچھا کہ جناب اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ آپ کے ساتھ تجارت کھولنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پہلے وہ دہشت گردی ختم کرے، ہم انہیں منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ تجارت کھولنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے خارجی سطح پر آپ کی عزت، اس کی تعمیم کر لیجئے، اسے جنرلائز کر لیجئے۔ اسی طرح ایک انتہائی کرب ناک قسم کی صورتحال سے ہمیں گزرنا پڑے گا خارجہ امور کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، اب میں آتا ہوں اپنے دوسرے موضوع کی طرف، مسلم لیگ نون کی داخلی سیاست، کھنچا تانی اور جنگ و جدال کی طرف۔ سبجیکٹ بظاہر بہت چھوٹا ہے کیونکہ چھوٹے لوگوں کو میں ڈسکس کر رہا ہوں، لیکن چرائے گئے الیکشن کے خاتمے کا انحصار ان کی اندرونی کشمکش اور کھینچا تانی پہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں بہت تعریفیں کی ہیں شہباز شریف کی۔ اس نے کہا کہ شہباز شریف اگر اس وقت وزیر اعظم نہ ہوتا، مطلب یہ کہ اگر اس وقت نواز شریف وزیر اعظم ہوتا تو اب تک فوج کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کر کے خود اندر ہوتا اور ہمارا بیڑا غرق کروا دیا ہوتا۔ یہ ٹریبیوٹ پیش کیا ہے رانا ثناء نے شہباز شریف کو۔ سنا ہے دروغ بر گردن راوی، یہ ضرور میں کہوں گا کہ اندر کے لوگوں سے میں نے سنا ہے، میرے ذاتی تعلقات ہیں ان کے ساتھ، کہ شہباز شریف نے رانا ثناء اللہ کو قسم اٹھا کر یہ یقین دلایا ہے کہ اسے ریسکیو وہ کرنا چاہتا تھا، ہار تو وہ چکا تھا، فارم 47 اس کے حق میں لینا چاہتا تھا، لیکن پاجی نے روک دیا تھا، کیونکہ پاجی کو پتا تھا کہ رانا ثناء اللہ وزارت اعلیٰ کا امیدوار ہے پنجاب کی، اور پاجی کا ایک اپنا موڈ ہے، بس جیسے اونٹ کا کینا اس طرح پاجی کا کینا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی مصیبت جو مستقبل میں بھی مصیبت اور چیلنج ثابت ہو سکتی ہو، اس کا کلا کما کرنا پاجی کی فطرت کا حصہ ہے۔ بہت قسی القلب ہیں، بہت بے درد ہیں، بڑے پتھر دل ہیں، ان کے دماغ کے اندر مشین لگی ہوئی ہے، جو چائنیز کھلونوں کے اندر مشین ہوتی ہے جس سے وہ ڈھول پیٹتے ہیں، جذبات سے عاری ہیں، اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا رانا ثناء اللہ اب نواز شریف اپنے قائد، اپنے محب، اپنے لیڈر کو چھوڑ کر اس کے اینٹی تھیسس، جو بظاہر ایک خاندان کے نظر آ رہے ہیں، شہباز چھوٹا بھائی ہے، نواز بڑا بھائی ہے، بڑی اعلیٰ اقدار ہیں ان کی خاندانی، بڑا ادب کرتے ہیں چھوٹے بڑوں کا، وہ ختم ہو چکا ہے سلسلہ، بالکل ختم ہو چکا ہے۔ سیاست ایک شفاف میدان ہے، وہ شفاقی
بال کھول کر ناچ رہی ہے ان کے درمیان. لہذا رانا ثناء اللہ نے اب نواز شریف کے خلاف پر تول لیے ہیں. یہ ایک رانا ثناء اللہ ہی نہیں، سعد رفیق، رانا مشہود، رانا تنویر اور درجنوں دوسرے لوگ، یہ اب اپنی ہی پارٹی کی جڑیں کھودیں گے اپنے اس کینے بغض کی وجہ سے جو انہیں بے انصافی، ان کے نزدیک بے انصافی ہے کہ انہیں بچایا نہیں گیا. ویسے تو انتخابات جو ہیں وہ سارے کے سارے کینڈیڈیٹس ان کے ہارے ہوئے، تو میں نہیں سمجھتا کہ 2 بندے بھی پورے پنجاب میں جیت جاتے ان کے. نہیں ہو سکتا ہے یہ مبالغہ رائی ہو، لیکن مجھے یقین ہے، میرا تجزیہ یہ کہتا ہے، میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ اگر آج بھی انتخابات ہوں، مجھے نہیں پتا کہ پورے پنجاب میں سے کون سے 2 لوگ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پہ جیت سکتے ہیں. یہ لڑائی روز بروز بڑھے گی. عمران خان نے درست کہا ہے جب کسی نے پوچھا کہ جناب سنا ہے کہ آپ کوئی ڈیل کر کے رہائی لے رہے ہیں، تو اس مرد کلندر نے مسکراتے ہوئے کہا یار 2-4 ماہ کی بات ہے، یہ نہیں ہوں گے، اور پھر اس ملک اور عوام کے مفادات اور ان کی نگہبانی اللہ مجھے عطا کرے گا. میں تو بیٹھا تیاری کر رہا ہوں کہ اس ملک اور قوم کی خدمت اب کیسے کرنی ہے، اور جن لوگوں نے اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کی ہیں انہیں قانون کے مطابق انجام تک کیسے پہنچانا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں اس ملک کے باسیوں کو کہ وہ غلط ہے جو لوگ یہ تجزیہ پیش کر رہے ہیں. سلیم صافی کہہ رہا ہے الف ب جیم دال، یہ جتنے بھی ہیں کینہ، حسد، بغض عمران خان کے خلاف رکھنے والے اور عمران خان کی مخالفت کر کے دنیاوی منفتیں سمیٹنے والے تجزیہ نگار، قلم کار، یعنی سہیل وڑیچ جیسا بندہ اگر کہے کہ جناب فوج ان کے ساتھ ہے، جناب فلاں ان کے ساتھ ہے، جناب آصف زرداری صدر ہے، جناب یہ اب تو کچھ نہیں، ذرا انتظار کیجئے، سال بھر نہیں، کچھ ہفتے، اور پھر دیکھیے آسمان سے کیا فیصلہ نازل ہوتا ہے. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.